بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کی توسط سے ایک پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں کو۔ دیکھیں، یہ جو امام کو، چوتھے امام کو جو سب سے زیادہ مشکل تھی شام میں، وہ ان کا غیروں کے مجمع میں آنا تھا۔ اب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ غیروں کے مجمع میں آنا امام کو کھا گیا۔ آج اگر انہی کے نام پہ مجلس ہوتی ہے اور فیس بک پہ لائیو ہو رہی ہے، کس کو دکھا رہے ہیں؟ غیروں کا مجمع نہیں ہے، مگر خواتین کی مجلس، خواتین میں رہے، گھر میں ہے، گھر میں رہے، امام بارگاہ میں، امام بارگاہ میں رہے۔ لائیو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کون سمجھائے گا؟ میڈیا کی تعریف کون بتائے گا قوم کو؟ میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کیسے آپ کو استعمال کر رہا ہے؟ بھی خواتین کی تو آواز بھی نہیں جانی چاہیے نامحرم کی تو باہر۔ فضائل ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نابینا گھر پہ آیا رسول خدا کے ساتھ، بیوی نے کہا بابا ایک منٹ چادر اوڑھ لوں، کہا بیٹا نابینا ہے، کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ ہم کس کو دکھا رہے ہیں یہ مجلسیں؟ آپ ریکارڈ کرنی ہے اپنی جگہ چلائیں، زوم پہ بھی سیشنز ہیں آن لائن، آپ پرائیویٹ رکھیں۔ آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کوئی ٹھیک ہے، کوئی ٹی وی ٹاک شو سمجھ میں آتا ہے، کوئی لوگ ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک سمجھ میں آتا ہے۔ اب خواتین کی مجلس میں خواتین کتنا خیال رکھیں گی اپنے پردے اور حجاب کا؟ پڑھنے والے کو بھی دکھا رہے ہیں آپ، عوام کو بھی دکھا رہے ہیں آپ۔ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ کون روکے گا اس کو؟ اور وہ جو اب مطلب کس کو آدمی بات کرے؟ منقبتیں، خواتین کے نوحے، ویڈیوز، کہاں لے کے جا رہے ہیں قوم کو آپ؟ کس اندر عقدے کو ظاہر کر رہے ہیں؟ دوسری قوم مذاق اڑا رہی ہے آپ کا، اور ہم بھی سب خوشی سے دیں۔ گھر کی مجلس ہے، گھر کا ملاد سب کا ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے، ماؤں بہنوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے ریکارڈ کیا اور ڈال دیا گروپوں کے اندر، چار دیواری کو توڑ رہے ہیں۔ امام کو یہی غم کھا گیا تھا۔ خدا کے لیے دین کو نہ بیچے، نہ کرے سودا دین کا ایسا۔ کہاں بلائیں گے امام کو؟ ماں دیکھنی ہے نا، آئیں انقلاب کے بعد ایک ماں آئی امام خمینی کے پاس، کیا کہتی ہے؟ تصویر نکالی، امام خمینی کو دی، کہا آغا میرا یہ بیٹا تھا، جنگ میں شہید ہو گیا۔ امام خمینی نے کہا خدا درجات بلند فرمائے، بہترین کام کیا۔ دوسری تصویر نکالی، کہا آغا یہ دوسرا بیٹا، یہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ امام خمینی نے بولا کہ خدا آپ کو صبر دے۔ تیسری تصویر نکالی، کہا یہ میرا تیسرا بیٹا۔ امام خمینی نے دیکھا، حالت تبدیل ہوئی، چوتھی تصویر نکالی، امام خمینی نے دیکھا، ٹوٹ کے رونا شروع ہو گئے۔ خاتون کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں آغا میں نے چاروں بیٹے شہید اس لیے کروائے تھے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، آپ رو رہے۔ کہاں سے یہ جذبہ ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کربلا کی مائیں
شب عاشورہ تیار کر رہی ہے. دیکھو بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے. ہر خیمہ ہے نا، کہیں قاسم ہے، کہیں اونو محمد ہے، کہیں حضرت عباس، کہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی ماں حسرت سے دیکھتی ہوگی، کاش یہ بھی بڑا ہوتا، اسے بھی قربان کرتی. مگر ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب سے بڑی قربانی ہو جائے گی. یہ ہے کربلا، یہ ہے درس لے کربلا سے. عزیزان محترم، سمجھے دین کو، بچائیں عزتوں کو، چار دیواریوں میں رہنے دیں عزتوں کو. دشمن تو سازش کر رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ پروڈکشن ٹیموں کی طرف سے، وہ ویڈیو کی طرف سے، وہ کیمروں کی طرف سے، وہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں، لائیو جا رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میڈیا کو سمجھے، میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آپ کیوں اس کا شکار ہو رہے ہیں نفسانی خواہشات کا. وہاں بیویوں نے کیا پہلا حکم تھا، سلام ہو چوتھے امام پر، کہ جس کی امامت کا پہلا سوال سلام ہو جو پہنچ گئے. پہلا سوال امامت کا، بیٹا سجاد خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. ہمیں کیا پتا امام سجاد نے کیا برداشت کیا کہ پورا دن جو ہے وہ جس نے اس حالت میں دیکھا ہو، اس کی مغرب کے سجدے کو خدا جانتا ہے، کہ جس نے اپنے بھائی علی اکبر کو دیا، جس نے چچا عباس دے دیا، جس نے علی اصغر دے دیا، جس نے اپنے پاپا دے دیا، وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی. ہاں آزاداران محترم، بس آپ نے بڑا گریہ کیا. ایک شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی خراب ہوئی، تکلیف، درد، آہستہ آہستہ دونوں آنکھوں کی گئی چلی گئی. چند سال گزر گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے. میرے رشتہ دار ایک سبیل لگاتے تھے محرم میں بھی وہاں چلا گیا تو میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں. کہا تم نابینا ہو، تم کیسے پلاؤ گے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے کسی کو میرے ساتھ کر دینا، میں پانی پلاتا رہوں گا، نوکری ہے نا ہمارا. کہا میں گیا، کہتا ہے بہت بڑے عالم مجلس پڑھ رہے تھے، جیسے ہی مصائب پہ آئے نا تو بی بی زینب کے مصائب شروع کیے. کہہ رہے مصائب سنتے پہ میری حالت منقلب ہو گئی. میں نے بی بی سے توسل کیا، وہی میری حالت غیر ہو گئی. میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی. بی بی نے کہا جاؤ، ہم آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. جو اس اسیری میں نہ جانے کس طرح لوگوں کی آنکھیں برداشت کر رہی تھی. اللہ جاؤ. کہا میں اچانک سے دیکھا، مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے لوگوں نے حملہ کیا، مجھے الگ سے لے گیا. دیکھا مجھے آنکھیں واپس آ گئی میری. بی بی نے آنکھیں دی. کہا کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ الکوہل تھا، آگ لگی، میرا پورا بدن جل گیا، مجھے ہاسپٹل لے گئے، پورا بدن جلا ہوا مگر میری آنکھیں سالم تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا پورا بدن جل گیا، آنکھیں کیسے بچ گئی؟ کہا ان آنکھوں کو زینب نے شفا دی. ہاں اللہ ان آنکھوں کی حفاظت کرے. بی بی جانتی ہے ان نگاہوں کے معاملات کو، نہ جانے کس حسرت سے راستے پہ اپنے بھائی کے سر و نیزے کو دیکھتی ہے.
بھائی اپنی نگاہوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ان دردوں کو، اس مشکلات کو جو اس راستے میں ہوئی.